يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لو. اللهم بارك ربیع الاول دا مہینہ چلدا پہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بارے دو چار گالیں عرض کرے ساں. اللہ تبارک و تعالی حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے اور آپا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پکا سچا پیار نصیب فرماوے. ای کائنات دے اندر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ایو سوی ہے کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کینسے کیتا. دنیا بناون کنے پہلے بھی حضور دے تذکرے موجود ہیں. پچھلے جمعہ میں عرض کیتا ہم قرآن دی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ تعالیٰ دنیا بناون کنو پہلے تمام روح کو جمع کیتے اپنے رب ہون دا اقرار کروائس. اون دے بعد صرف اور صرف انبیاء دے روح کو جمع کیتے انہیں کنے کیا اقرار کروائس کہ میں جرے ویلے تھاکو نبوت دے دے دنیا دے مبعوث کرے ساں. اگر تہاڈی نبوت دے زمانے دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھننا ون ول تہاڈے نبوت تا زمانہ ختم تھی ویسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے اتے تساں ایمان گھننا سو اور تساں بھی ہنے دے صحابی بن دے ہنے دی شریعت کو لوگوں تک پہنچاون دا ذریعہ بن سو. یعنی تمام انبیاء دی نبوت حضور دی نبوت دی محتاج ہے. تمام انبیاء کو نبوت حضور دی وجہ کنو ملی ہے. آدن کے جرے ویلے کوئی وڈی شخصیت کہیں جا ونجے جی میں پروگرام تھینن جلسے وغیرہ تا جرہ خطیب آسے اکسے میاں میدہ آیا ایویں اصل تہاڈا مہمان فلانا ہے وڈے عالم دن آگن سن. انہیں تذکرے موجود ہو سن. اشتہار چھوندا نا وڈا ہو سی. پینا فلیکس سے چھونا نا وڈا ہو سی. پروگرام دے نعرے ہونے نا دے لگ سن. فرمایا کہ حضور علیہ السلام دی ذات انبیاء دے وچ ایویں ہے. تمام انبیاء دنیا دے اتے این حضور علیہ السلام دا تعارف کرواون واسطے کہ اساڈی نبوت حضور علیہ السلام دی نبوت دی محتاج ہے کہ اساں اون ویلے تک نبی ہیں جرے ویلے تک حضور علیہ السلام ہی دنیا دے مبعوث کہنی تھے. جرے ویلے حضور علیہ السلام دنیا دے تشریف گھننا سن ساڑا زمانہ نبوت ختم تھی ویسے. دنیا بناون کنو 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی سورت یاسین دی تلاوت فرمائے. فرشتے اللہ تبارک و تعالی دی تلاوت سن دے بڑے خوش تھن اور پوچھے نے اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ ایک کتاب میں اپنے آخری نبی دے اتے نازل کرے سا. فرشتے آکھے نے کتنا خوش قسمت او نبی ہے اور کتنا خوش قسمت او نبی دے امتین جے رہی کتاب دی تلاوت کرے سا. لیکن ساڑے گھریں دے اندر سالہ سال قرآن پیران دن قرآن کو سیوی لگی پی ہے. غلیف کو دیکھو اتو مٹی نال بند تھے پہ نسا کو قرآن پڑھنے دی فرصت نہیں مل دی. فرشتے اللہ تعالیٰ دے کو خوش تھے پن کہ کتنا خوش نصیب و امت ہو سی جرے یہ قرآن پاک کو پڑھ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ فرمانے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین دے اندر حضور علیہ السلام دی رسالت تا تذکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ این آیت کو کہرے والے تلاوت فرمانے دنیا بڑھاون کو بھی 2000 سال پہلے حضور علیہ السلام دے تذکرے دنیا بڑھاون کو پہلے موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دے نبی بنا دے بھیجے. اما حوا کو انہیں دی کھبی پسلی بھی جو پیدا کی تھا، انہیں دا نکاح تھے. کیا فرمایا کتابیں دے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بطور حق مہر دے حضور علیہ السلام دی ذات تے اتے 10 دفعہ درود شریف پڑھیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت تے اندر رہندے پہ ہم کی تھوڑی جی بھول تھی گئی، گندم دا دانا کھا گئی دونے، اللہ تعالیٰ انہیں کو دنیا دے بھیجو. حضرت آدم علیہ السلام بڑے روندے رہ گئے، دعا پڑھ دیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کافی عرصہ چل دیں حضرت آدم علیہ السلام دعا منگنے اللہ سے یہاں میرے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے صدقے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پوچھنے اے آدم تو کیویں جان دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے جرے والے تمہیں کو پیدا کیتا میں جرے والے اک کھولیا ہم تیرے عرش دے اتے لکھا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں ہوں والے سمجھ گیا ہم کہ محمد کوئی ایسی وڈی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نا دے نال جوڑ کھڑا ہے. فرمایا کہ جنت تے درخت تے ہر پتے دے اتے حضور علیہ السلام دا نام لکھا ہویا ہے. جنت تے حوریں دے متھے دے اتے حضور علیہ السلام دا نام لکھا ہویا ہے. یعنی حضور دے صدقے ہر چیز بنائی گئی ہے. ہر نبی حضور علیہ السلام دے تذکرہ کیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جرے والے بیت اللہ کو تعمیر کر کے دینا، بیت اللہ کو تعمیر کر دے دعا منگے نے ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ سیاں میں گھر بنائی کھنا ایک آباد کرنے واسطے کوئی نبی بھیج. تمام مفسرین ای رسول کنے مراد حضور علیہ السلام کو لکھے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگے نے. اور بعض علماء آدن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے انتہائی سخت امتحانات کیتے گئے. بت گھر پیو بتیں دی عبادت بھی کریں دے، بتیں کو بنا دے وچیندہ بھی ہے، بت پرست بھی ہے، بت گر بھی ہے، بت فروخت کرنے والا بھی ہے. انہیں گھر دے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا تھے. ایک پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ حکم دیتے نہیں کو میرے واسطے قربان کر، ذبح کر. بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بالآخر جرے والے سارے امتحانے میں جو کامیاب تھی گئن. اللہ تعالیٰ کہنے ابراہیم میں تے کہنے بڑے امتحان کی دن تو ہر امتحان دے وچ اعلیٰ نمبریں دے نال کامیابی حاصل کی تھی ہور تو میں کہنے منگ میں تے کو دیواں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھنے اگر تو میں کنے وڈے امتحان کی دی دے میں پاس کر گیا ہوں میں تے کنے وڈی شے منگسا. اللہ تعالیٰ کنو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام دی ذات منگے نے. فرمایا کہ رب دے خزانے دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمی چیز ہے بھی ایک. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہننے دی اولاد چوں حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پتر ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کرنے کھڑن، حضرت آدم علیہ السلام تذکرہ کرنے کھڑن. دنیا بڑھاون کنے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرنا پہ عالم ارواح دے اندر حضور دی نبوت کا تذکرہ چلدا پہ. آخری حضور علیہ السلام کنے پہلے جرے آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمانے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. فرمانے کہ میں اللہ دا نبی بنا دے دنیا دے بھیجا گیا لیکن میں آیا تھا کو خوشخبری دے ونا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کہ میرے بعد حضور علیہ السلام تشریف کی دیا. فرمایا جب تک میں حضور دے آمن کنے پہلے تک لیکن جنہیں میرے حضور علیہ السلام آونجن ول تساں کیا کرے سو ہنے دے امتی بن ونجا ہے. حضور دی ذات اتنا عزت والی ذات ہے
کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کا دعا فرمانے کہ اللہ سیاں ساکو حضور دا امتی بنا دے، ساکو نبوت نہ دے، ساکو حضور دا امتی بنا دے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا قبول فرمانا ہے. اور قیامت کرنے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور امتی ہون دے تشریف گینا سن، حضور دا کلمہ پڑھ سن، حضور دے دین دی اتباع کرے سن، حضور دے دین دا پرچار کرے سن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر دور دے اندر حضور علیہ السلام دی نبوت کا تذکرہ موجود ہے. حضور علیہ السلام دی پیدائش کنے بعض کتابیں دے اندر لکھے ہویا 1000 سال پہلے دا واقعہ ہے، بعض کتابیں دے اندر لکھے ہویا 750 سال پہلے دا واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے؟ طبا ایک بادشاہ گزری، انہاں نام ہے طبا، یمن دے علاقے دا. وہ ایک دفعہ سوچے بادشاہ دی سوچ کہ کیوں نہ میں ساری دنیا دے وچ جنگ کر دے، پوری دنیا کو اپنے کنٹرول وچ گن گنا، ساری دنیا دا میں حکمران بن ونجا، ول اپنے مشیریں کو وزیریں کو سڈیس، ول ہنوں تے عمل کرن شروع کر دیتے. علاقے فتح تھیندے ہیں چلدے ہیں مدینہ منورہ آ گئے. حضور دی پیدائش کنوں 1000 سال پہلے دا واقعہ. مدینہ منورہ آ گئے. مدینہ منورہ دے اندر طبا بادشاہ دی حکمرانی چل دی پے، وہ پورے علاقے کو فتح کر گئی دس. کھجوریں دے درخت مدینہ منورہ دے اندر شروع کنوں آمدے پے، وہ والے بھی کھجوریں دے درخت بہو آن. طبا بادشاہ دے نال تقریباً 400 علماء ہن جڑے تورات زبور انجیل دے حافظ ہن. پہلے زمانے دے اندر بادشاہ علماء کو نال رکھے دے ہن، مسائل پوچھنا، حکومت تے بارے، دینی مسائل، ہر چیز دی معلومات کرنا. اج دے جڑے سارے حکمران علماء کنے نفرت کرنا، پہلے زمانے لے علماء کو نال رکھے دے. جڑے ویلے مدینہ منورہ دے اندر حکمرانی آ گئی ہے، طبا بادشاہ اپنے پتر کو مدینہ دا حاکم بنا، مدینہ دا حاکم بنا دے. آپ واپس یمن دے اندر چلا گئے. کچھ عرصہ گزرے، مدینہ دے لوگوں نے بغاوت کی ہے، طبا بادشاہ دے پتر کو قتل کر دیتا ہے. جرے ویلے طبا بادشاہ کو پتہ چلے کہ میرا پتر مدینہ دے اندر قتل تھی گئے، بادشاہ دا غصہ، جنہیں کول جتنا زیادی طاقت ہے انہیں غصہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. ہن ایک غریب فقیر ہے، وہ جتنا غصہ کرے کیا کر سکتا ہے؟ کہیں نہ کچھ نہیں کر سکتا. جنہیں ہاتھ وچ کنٹرول ہے وہ جو غصہ کرے انہیں تو عمل کر دے دکھا سکتا ہے. فوراً اپنے لشکر کو گھن دے، ہزاروں دی تعداد لوگ موجود ہیں. فرمایا کہ میں مدینہ منورہ دے کئی انسان کو کنا چھوڑے سا، سارے کو قتل کر دے، پورے علاقے کو تہز نہز کر دے سا. بے انہیں دے اندر کیویں جرات ہے کہ ایک بادشاہ دے پتر کو ذبح کر دیتے ہیں. جرے ویلے ہی جا دے اے مدینہ منورہ دے اندر طبا بادشاہ دے نال جرے 400 علماء ہن، او تورات زبور انجیل دے حافظ ہن. آکھنے میاں تو مدینہ منورہ دا مقابلہ نہیں بھی کر سکتا. مدینہ منورہ دے اندر، یہ مدینہ منورہ آخری نبی دا دار الہجرت ہے. حضور علیہ السلام اتھے ہجرت کر دے آسن، اور جتھا نبی علیہ السلام آسن تو وہ شہر کو کیویں ویران کر سکتے. طبا بادشاہ ہوں والے توبہ کی تو سی. فرمایا کہ انہیں بعد 400 مکان وہ یہودی علماء کو بنوا دے دیتو سی، جنہیں ہوں وقت علماء ہن کہ تساں اتھا ہی رہ ونجو. علماء بھی یہ ہوا کہنے کہ اساں ہونی نبی دے شہر کو نہیں سے چھوڑ سکتے. اساں تورات زبور انجیل دے اندر علامات پڑھے سے کہ آخری نبی جی شہر دے اندر ہجرت کر دیا سے پتھریلی زمینوں سے دے کھجیں دے درخت بہت زیادہ ہو سن. فرمایا کہ پتھریلی زمین بھی ہے تے کھجیں دے درخت بھی بہت زیادہ ہیں. 400 مکان بن گئے. اور طبا بادشاہ ایک عجیب انہا کارنامہ اے ہے کہ 2 منزلہ مکان تعمیر کروائے سی، عالی شان بہترین ایک زبردست 2 منزلہ مکان تعمیر کروائے سی. انہی چابی اون یہود علماء دے وچوں جڑا سب کنوں زیادہ معزز سمجھا ویندا ہا او کو دتے سی. آکھے میاں اے میں مکان آخری نبی واسطے بنوا دینا پیا تھا. فرمایا کہ اگر میں انہیں دے دور نبوت کو پاتوں، میں انہیں دی زیارت کرے سا، انہیں دا کلمہ پڑھ سا، انہیں دے رل دے انہیں دی دین دی اشاعت کروے سا، لیکن اگر انہیں دے آون کنے پہلے میں دنیا دو رخصت تھی ونجا، اے 2 منزلہ مکان بنا دے، اے چابی دیتی بنا آخری نبی کو دیوائے. اکھا ہے کہ وہ طبا بادشاہ تسا کنے اتی عرصہ پہلے جڑا گزرا وہ بطور گفٹ دے تو اکوا دیتے، وہ چابی اپنے کو رکھ دینے. فرمایا کہ ول ایک خط لکھے سی، خط کے اندر اے مضمون لکھے سی کہ میں طبا یمن دا بادشاہ تواڈے نال گفتگو پیا کرنا. سلام کیتے سی، حضور علیہ السلام دا نام لکھے سی.
انہیں بات یہ آکھیس کہ میں 2 منزلہ مکان تعمیر کر دے فلاں بندے کو دیتی وینا. اگر میں تھوڑی زندگی دے اندر ایک بن اپنی ملاقات تھی ہے تھوڑی زیارت کرے سا کلمہ پڑھ سا دین دی اشاعت کرے سا, لیکن اگر تھوڑے آون کنے پہلے میں دنیا دے رخصت تھی ونجا میں تبا بادشاہ طرفوں اعلان ہے کہ میں تھوڑے تو ایمان گھن آیا اور تسا میرے واسطے دعا کرائے. کافی عرصہ گزر گئے, 1000 سال پہلے دی گال ہے, 6-7 نسلاں بدل ہیں. ہوں عالم دی نسل دے وچوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. او خط چلدا رہ گئے, مکان منتقل تھی نہ رہ گئے, چلدے او چابی بھی دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے جڑا خط لکھا گیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دے کول پہنچایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے ہجرت کر دے ہیں حضور دی اٹھنی جی اٹھنی دے اوتے سوار ہن, ابو ایوب انصاری دے ہوں گھر دے سامنے رکی ہے. حالانکہ مدینہ دے سارے لوگ ہر ایک دل دے اندر ایک خواہش ہے کہ حضور میرے مہمان بنیں, حضور میرے مہمان بنیں. اور حتیٰ کہ بعض مدینے آلے حضور دی اٹھنی دی واق کو پکڑ کے دینے. حضور فرمانے اٹھنی دی واق چھوڑ دے, وہ اے اٹھنی اللہ دے حکم نال چل دی پی ہے, جتنا اللہ حکم نے سی خود بخود بے ویسے انہی واق کو چھوڑ دے. وہ اٹھنی چل دیاں خود بخود ابو ایوب انصاری دے گھر دے سامنے بہ گئی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھجن اپنے خادمے کو سجے نے, حضور دا سامان گھر دے اندر رکھے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خط لکھے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خط پڑھ دے بیٹھن دے اکھی وچوں ہنجو ہم دیا پین. بلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام او تبا بادشاہ دی بخشش واسطے دعا فرمانے اور ان کو دعا دیتے نے. مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آون کنو کئی 1000 سال پہلے ہر ویلے ہر زمانے دے اندر حضور دا تذکرہ تھی نہ رہ گیا. ہر نبی دی زبان دے حضور دا تذکرہ تھے, حتیٰ کہ ہر معزز عقل مند لوگ جو بھی حضور کنو پہلے گزرن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ کرنے ہوئے دنیا دو گئن. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدنائے حضرت عبداللہ, حضور دے والدین جنتی ہیں. ایک کتاب دے اندر روایت مل دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جرے ویلے اللہ تعالیٰ نبوت عطا کیتا ہاس, حضور دے والدین کو اللہ تعالیٰ زندہ کیتا ہاس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھے آنے حضور دے ایمان بھی گھنین ول فوت تھی گیا. کافی علماء کتابہ لکھے نے حضور دے والدین دے کہ کوئی شخص ای نہ آکے کہ حضور دے زمانہ کنے پہلے جو فوت تھی گئن شاید کہ نعوذ باللہ. فرمایا کہ حضور دے والدین جنتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان اچ اتو پر ڈاڈے کنو ایک نور دی شکل اچ منتقل تھے. حضرت عبد المطلب انہیں دی پیشانی دے وچ ایک ایسی لیٹ چمک دی ہے کہ دیکھنے والے کو بڑی عجیب اور خوبصورت لگ دی ہے. بل بعد دے اندر حضرت عبد المطلب شادی کر گئی دونے. شادی تھی من دے بعد وہ نور حضرت عبداللہ دے متھے دے اندر منتقل تھی آیا. حضرت عبداللہ جرے ویلے تجارت واسطے کہیں جا ونجے نا فرمندن کہ ایک تبا ایک کنواری حسین و جمیل خوبصورت عورت حضرت عبداللہ کو کہ منال شادی کرو, شادی دی پیشکش کی تھے. حضرت عبداللہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں اپنے پیو ماں دے مشورے دے بغیر اپنی مرضی دے نال شادی نہیں کر سکتا. آج دے چھوار دا اپنی مرضی دے نال شادی کر گندن آپ جیویں تعلق بن ونجے بعد دے اندر توڑی ساری زندگی ذلیل تھی ون, لیکن اپنے تعلق دی بنیاد دے پیو ماں کنو رہ نہیں گھندے. بعض عورتاں نہیں گھندے اپنے پیو ماں کنو رہ اپنی مرضی دے شادی کر گھندن. پیو ماں آکھن بھی صحیح میاں ایک چنگا کہنی گھر نہ صحیح بس ایو, بل بعد دے اندر جلے شادی تھی ونجے ساری زندگی ذلیل دینا. پیو ماں دے مشورے دے نال رشتے کرنے چاہیے دن, عورتیں کو بھی مردیں کو بھی. حضرت عبداللہ تجارت کر دے واپس ہیں. حضرت عبداللہ دا نکاح مدینہ منورہ دے علاقے جو تھے. حضور دا نانکا خاندان مدینہ منورہ ہے. حضرت عبداللہ اتھو نکاح کی تنے شادی کی تنے. شادی دے بعد ولد کچھ عرصے دے بعد وہ عورت نٹھے حضرت عبداللہ کو. حضرت عبداللہ خود بولے نے کہ ہن میرے نال تو نکاح کرنا چاہویں تو میں تیار ہاں, پیو مانن میں مشورہ کر کے دے میں. عورت آدھی ہے کہ ہن میں تیرے نال نکاح نہیں کرنا چاہندے, میں تے کو شادی دی پیشکش کیتا ہم تیرے ذہن وچ اللہ جانے جو ہووے میں تورات زبور انجیل دی عالمہ
میں حضور دے حالات پڑھم اور میں تہاڈے چہرے دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت ڈٹھم. میں آکھے کہ میں شادی کر گنا اور میں ایک نبی دی ماں بن ونجا, لیکن ہن او نور تواڈے متھے وچوں کئی عورت دے کول منتقل تھی گئے. ہن توڑی تیرا پورا خاندان میرے کول آوے, میں والد نال نکاح نہ کرے سا. حضرت آمنہ دے پیٹ دے اندر جرے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام این, حضرت آمنہ فرمیندن کہ میری ساری زندگی دا نظام بدل گیا. فرمیندن کہ میرے پیٹ دے اندر جرے ویلے دا بال ہے, میں جرے ویلے کئی پتھریلی گھاٹی کو جو گزرا ہاں, پتھر جھوک جھوک دے میں کو سلام کرنے دیا. خود جو پانی بھرن ونجا ہاں, ساریاں عورتاں بوکے چھکے نا, بڑے ہلاک تھی میں نا, ول پانی بھر دے گھر چاہوے نا کہ میں خو کو منہ دکھاواں, پانی خود اتے آوے نا. یہ ساریاں حضور دیاں برکات ہیں. ولا مکے لے عورتاں حضرت آمنہ کو منت کرنے ہن, مہربانی کر تو دا اپنا گھڑا بھر گی دی پانی دا, تو دا اپنا گھڑا بھر گی دی پانی دا, ہن ساڑھے وسے بھی 2 منٹ رک پے تاکہ اساں بو کے نہ چکوں, پانی میں خود بخود اتے آوے نا اساں بھی تاکہ پانی آسانی دے نال بھر گئے. کافی عرصہ گزرتا رہ گئے, پتھریلی زمین دے چلن بہت مشکل ہے, پیریں کو تکلیف گزر دی ہے. حضرت آمنہ دن کے جیرے ویلے بال میرے پیٹ کے اندر ہے, اگر کوئی نکیلا پتھر بھی میرے پیر تلے آوے آئیں معلوم تھی نا کہ جی میں ریشم دے میرا پیر لگا. چل دے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وقت ولادت قریب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دا جڑا ٹائم ہے, فرمایا کہ حضرت آمنہ جی مکان دے اندر ہن, او مکان دے اندر چمنی واسطے تیل کنا, اتنا غربت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے پیدا تھے, کتابیں دے اندر لکھا ہوا ہے, فرمایا کہ حضور دے نور دی وجہ کنے پورا کمرہ انتہائی روشن تھی گئے. حضور اے عقل وچ گال آوے یا نہ آوے, حضرت عائشہ کیا فرمیندن, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرمیندن کہ ایک دفعہ کپڑا سینی بیٹھیاں, میرے ہاتھ جو سوئی ڈھٹی ہے تلے گم تھی گئی ہے, میں بڑی پریشان ہاں, رات کا ٹائم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پن دندیں دی چمک دی وجہ کنے میں سوئی چاہ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت یوسف دے حسن کنے بھی حضور دا حسن زیادہ ہے. حضرت یوسف دا حسن یہ ہے کہ مصر دا عورتاں حضرت یوسف دی زیارت جو کرنے بیٹھن انگلیاں کٹوا دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوبصورت ہیں کہ مکہ دے نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اپنا گردنا کٹوائے ہیں. کتنا صحابہ حضور دی زندگی ہے اپنا گردنا کٹوا دیتے ہیں. مصر دے عورتاں انگلیاں کٹواویں دے, عرب دے نوجوان گردنا کٹواویں, جی انہیں حسن کو دیکھتے ہیں. حضور دا حسن تمام انبیاء کو زیادہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دا ٹائم تھی گئے, جرے ویلے پیدائش دا ٹائم تھے تو میں جم دے ہیں, اماں کو بڑی تکلیف گزر دی ہے, انتہائی شدید تکلیف گزر دی ہے. حتیٰ کہ حضور فرمانے میاں تو ساری زندگی اپنے پیو ماں دی ہر طرح دے نال خدمت کر, اپنی والدہ دی. فرمایا کہ جرے ویلے تک وہ جمین دی ہے نا, ان کو جرے ویلے درد زہ شروع تھی نے, فرمایا کہ تو انہی ایک پیڑ دے درد دا بدلہ بھی نہیں دے سکتا, بڑی سخت تکلیف گزر دیا ہے. اما آمنہ فرمیندن جرے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش دا ٹائم تے میں سرور محسوس تھا, کوئی تکلیف محسوس کیا نہیں تھی. تو میں جرے ویلے پیدا تھی نے, غلاظت آپ کو انہیں لپیٹ ہی کھڑی ہوں دی ہے, اپنے وجود دے وچوں بدبو ہم دی ہے, جب تک دئی نہ دھواویں ماں بھی کو قریب نہیں کریں دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جرے ویلے پیدا تھے, جسمی میں چاندی کی طرح بالکل سفید. فرمایا کہ جسم دے وچوں مشک و عنبر دی خوشبو آندی پئی ہے, کوئی غلاظت کا نہ لگی ہے. تیکو میں کو ختنے دی ضرورت پوندی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جرے ویلے پیدا تھے ختنہ تھیا ہویا, جرے ویلے پیدا تھے ختنہ تھیا ہویا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا تھی گن, اما آمنہ انہیں کو سفید چادر دے اندر لپیٹ کی دس, 4 پائی دے اتے رکھی کھڑی ہے. عرب دے اندر رواج ہا کہ دیہات تے علاقے وچوں دایاں آویں نا, بالیں کو چا ونجنا دیہات دے اندر پالے نا, ول جرلے کو تکڑے تھی آویں نا ول واپس آدے پچا ونجنا. عرب دے اندر مختلف دائیں دے گلے 10 12 15 ایویں آویں چکر لاون, وسطی دے وچ مختلف گھراں وچوں بال چا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دروازہ کھٹکھٹاویں, حضرت آمنہ پوچھن کون, جواب ملے کہ میں دئیاں بال دیکھن واسطے آئیاں.
بلو پوچھنا کہ انہیں ابا کیا کریں دے، ابا انہیں رخصت تھی گئے، دنیا تو فوت تھی گئے، فوراً واپس موڑ ونجا کہ اسا یتیم نہیں چاہندے، اسا یتیم نہیں چاہندے، اسا اوندے بال پلسوں جنہیں گھروں سے کچھ نہ کچھ ملے، فائدہ حاصل تھی وے. چل دیں اصلچ انہیں دی قسمت تی محرومی آئی. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام دے کول آئیے، گھر والے کو گھیدی ودی ہے، انتہائی غریب گھر دے بندن، اور انہیں دے جری اٹھنی آئی میں لاغر ہے، بالکل ٹور نہیں سکتی، ہولے 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 چل دیں حضور علیہ السلام دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اما آمنہ پوچھے دسے کہ میں حلیمہ بال چاون واسطے آئی ہاں، بھلا پوچھے انہیں ابے دنا کہ اے بال یتیم ہے، فرمایا چلو میں دیکھاں تو صحیح، زیارت تک کرا. دروازہ کھل گئے، حضور علیہ السلام سفید چادر دے اندر ستے پہ، انتہائی خوبصورت ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام دے رخ انور دو چادر ہٹے، حسن دے آئی میں لیٹا نکل دیا پیا، بوسا دیتیس، وہ آکھے کہ این گھر جو میں کو ایک ٹکا آنا بھی نہ ملے، میں ای بال کو گھر چاہوے سا، ای بال میں کو برکتیں علا معلوم تھی دے، ای سعادتیں علا بال ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر والے نال مشورہ کیتے سے او بال کو چاہ کی دینے. اچھا ایتا واقعہ لکھنے کہ حضور علیہ السلام جرے والے پیدا تھے، اپنے پاسے بھی جرے والے بال جمعے آپ وینے ہیں منہ دیکھن واسطے، منہ ڈٹھا مبارکہ دیتا. تے حضور دے زمانے دے اندر بھی یہ رواج ہے، حضور علیہ السلام جو پیدا تھے وال مختلف لوگ این حضور دی زیارت واسطے دیکھن واسطے، جیرا دیکھے انہیں دے اکھی پھٹیاں رہے ہیں، اتنا خوبصورت بال پورے عرب دے اندر اسا اتنا خوبصورت بال نہیں سے دیکھا. چل دیں حضرت عبد المطلب خود تشریف گھنا حضور علیہ السلام دی زیارت کی تنے، اور حضرت عبد المطلب کیا کہنے کہ حضور علیہ السلام اتنا خوبصورت ہیں کہ میں دا مکے دا سردار ہاں، مکے دی ہر گلی ہر وسطی گھومیا پھر آیا، خدا دی قسم چاہتے عبد المطلب آتے کہ پوری عرب دی دھرتی دے اندر یہ سما میں حسین جمیل بچہ کن میں ڈٹھا. فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل تھے، فوراً کیا فرمایا نے عبد المطلب تو دا صرف عرب دے اندر گھومی، میں پوری روئے زمین دا چپا گھومیا کھڑا، میں بھی یہ سما حسین جمیل بال کن میں ڈٹھا، میں بھی یہ سما حسین جمیل نہیں میں ڈٹھا. بلا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ میں یہ سما حسین جمیل جمام عادت تو دیکھو میرے خزانے دے اندر ایک گوہر نایاب اتنا قیمتی موتی یہ ہائی ہے. حضور علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ چاہتے نے، فرمایا جرے والے چاہ دے آون لگن، انہیں دا خامند اگو اٹھنی چلاون واسطے بیٹھے، حضرت حلیمہ پچھو بال کو چاہ دے بیٹھے، اٹھنی اٹھا دے تھک پن اٹھے نا، بڑے حیران تھے، بڑی پریشانی تھی، یہ بھی کیوں نہیں اٹھتے ہون تا صحیح سالے میں اس تک کہیے. بعد دے اندر انہیں دل دے اندر خیال ہے کہ یہ دا او ساتھیں علا بال ہے، اگر ایکو کیونکہ میرے خامند دی کنڈ تھا ہی بیٹھی ہے، ایکو جرے والے مہر بیٹھے سوں والدہ چی خود بخود اٹھی پس ہے. جرے والے حلیمہ اپنے علاقے وچ اٹھنی دے سفر کر دے آندھی پئی نا، ہوں والے بیاں بھی دائیاں رلے ہاں دھک ساریا. والے حضرت حلیمہ کیا کہانے تیری اٹھنی کمزور ہے، بہوں لاغر ہے، ہولے چل دیئے، اساڑے ہن سپیڈ آلے آمی پئی، چپ کر گیا ہاں پیا گو دے. بلا حضور علیہ السلام کو جرے والے اپنے خامن دی جھولی میں رکھے تھی، اٹھنی خود بخود ٹپ مار دے اٹھی کھڑی ہے. فرمایا کہ بلا جرے والے آندھی پئی ہی دا ایمیں ہولی ایمیں لنگڑی لولی، جرے والے حضور علیہ السلام اتے بیٹھنی میں سپیٹ مار گئی ہے. فرمایا کہ جرا انہیں کنو ہفتہ پہلے دایاں بال چاہ دے اٹھنے دے وینا پیان حضرت حلیمہ دی ڈاچی ہونے کو کراس کر گئی ہے. اجانو اپنے گھریں کہنا پجان حضرت حلیمہ سلام ون والا دے حضور علیہ السلام دے برکات ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ دن کے ساڑھے گھر دے اندر پہلے بڑی غربت ہے، اتنا غربت ہے کہ یہ میں ایک اٹھنی چھکتی ہیں جری بیمار ہے، جری ٹور نہیں سکتی، جنہیں والے حضور علیہ السلام کو میں گھر دے اندر چاہ دیں یا سارے گھر دے اندر انتہائی رحمتہ شروع تھی گئے، سارے گھر دے اندر مال دے اندر برکت شروع تھی گئی ہے. فرمایا اٹھنی دی صحت بھی ٹھیک تھی گئی ہے، تر و تازہ تھی گئی ہے. فرمایا کہ انہیں جرا دودھ ہا وہ بھی بہت زیادہ تھی گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر دی جری گزران ہے وہ اے ہے کہ گھر دے بکرے کو چراوے نا، کھیر دے نال اپنا کوئی
جی ہوں آپ کھیر وچیندے سے نا میے دے کھیر دیندے سے شاید وہ زمانہ میں کھیر وکتا ہو سی بکریاں چراوے نا کھیر ڈوئے دے ہن نال گزارا قات کرنا فرمایا کہ حضور دی برکت نال ساریاں بکریاں انہیں دے کھیر بے بہا انہیں دی صحت بے بہا ساڈی جڑی لاغر اٹھنی او بھی تر و تازہ تھی گیا انہیں دے کھیر دے اندر بھی بے بہا برکت فرمایا کہ میرے گھر دے اندر ہر چیز دی فراوانی شروع تھی گئی ہے حضرت حلیمہ دو بالے کو کھیر پلاس بیک وقت ایک حضور علیہ السلام ایک بیا بالا سجا پاسا حضور علیہ السلام کو پلینان اور کھبا پاسا دوجے بال کو پلینان ایک تو حضرت حلیمہ سادہ دن کہ میں ارادہ کیتم کہ آج میں دوہے پاسوں حضور کو کھیر پلینے ہیں حضور علیہ السلام کو کہ کھبے پاسوں لے منہ مارے نہیں کتنا کو نہیں پیتا بڑی کوشش کیتم لیکن نہیں پیتا کھیر بلا سجے پاسوں جو لے راج دے کھیر پی چھوڑے نے کیونکہ او دا لوگیں دے حقوق دساون واسطے ہیں اگر وہ بچپن دے اندر کیوں بے ہوا کہ میں دوجے بھیرا دا حق کیوں کھواں ہیں اور دوجے پاسوں کھیر نہیں پیتا سجے پاسوں اپنا کھیر پیتے نے حضرت حلیمہ سعدیہ دی ایک بیٹی ہے جنہاں شیمہ ہے یہ حضور علیہ السلام دی رضائی بہن ہے لکھ دن کے بکریاں چراون جرے والے ونجنا او جڑا دوجا چھوٹا رضائی بھیا وہ بکریاں چھک ونجا وال شام کو جرے والے ولنا کہیں والے بکریاں بھکھیا رہ ونجنا ایک دفعہ وہ رضائی بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ کو دے کہ اجازت دو میں آج اپنے این بھیرا کو اکٹھے گن میں حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام دا انتہائی خیال کرنے انتہائی محبت بھی کرنے اور بے بہا خیال کرنے فرمایا کہ میں تے کو انہیں نہیں بھیجنے کہ اے بال چھوٹا مطا کی جا گم تھی ونجا یا کوئی مسئلہ بن ونجے بہرحال جویں محبت پیار ہوندے ماں کو اپنی اولاد نال ایک دفعہ بالآخر مجبوراً او منوا گدوس کے حضور علیہ السلام کو بھی رلے کٹھے گھن گیا شام کو والا جرے والے واپس آئے والا وہ اپنی اماں کو آدھے اماں روزانہ میرے این بھیرا کو میرے رلے بھیجا کر حضرت حلیمہ پوچھے نے کیا وجہ روزانہ ای کو رلے بھیجا کرا آکے کہ ایک تا گال ہے کہ روزانہ میں بکریاں چھکتے جرے والے ونجا ہا میں دھوپ دے سڑ دے مر وینا آج آکے میں این بھیرا کو جو کٹھے کی دی گیا او تو سارا دی بادل کھڑے رہ گیا آکے میں چھاں دے بیٹھا رہ گیا ٹھڈی یا ہوا بھی گھلی کھڑی رہ گئے او تو بادل بنے کھڑے رہ گئے چھاں بنی کھڑی رہ گئے دوجا فرمایا کہ جرے والے میں بکریاں کو چھکتے ونجا ہا میرا بکریاں بکھیاں واپس ول دیان آج بکریاں ساریاں اپنا پیٹ بھر دے واپس آیا کھڑے حضور علیہ السلام دے بچپن دے بے بہا برکات ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام دے وجود اقدس دی برکت نال اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو بنا اگر حضور پیدا نہ تھی وینا اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو نہ بنا ویا اگر حضور پیدا نہ تھی وینا اللہ تعالیٰ نبیوں کو نبوت بھی نہ دے ویا نبیوں دی نبوت حضور دی نبوت دی محتاج ہے یہ دنیا دا وجود بھی حضور علیہ السلام دی نبوت دا محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپاں کو حضور علیہ السلام دے نال پکی سچی محبت نصیب فرماوے حضور علیہ السلام دی کامل اتباع کرن دی توفیق عطا فرماوے